بندہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے؟ 70 کی دہائی تھی، کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں۔ اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا۔ کچھ ہی سالوں میں انجینئرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا۔ کام کام اور بس کام۔ وہ اپنے خاندان میں واحد گریجویٹ تھا، اکیلا خوش نصیب جسے ملک سے باہر کام ملا، اور واحد کفیل۔ کام کے دوران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریٹ سے شادی ہو گئی۔ ترقی پر ترقی، اپنی گاڑی، اپنا گھر، بینک بیلنس، وہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ کافی سالوں بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا۔ سن 83 عیسوی کا زمانہ تھا۔ سب لوگ خوب خوش ہوئے، مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا۔ بیوی کو پاکستان چھوڑ کر 1 ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ 26 گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریک میں نیو یارک میں موجود اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندھے منہ لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا تھا۔ اس نے بمشکل تمام 6 بجے کا الارم لگایا۔ صبح اس کی آنکھ 11 بجے کھلی۔ وہ کافی دیر تک حیران و پریشان گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ تو اپنے آپ کو 1 انچ بھی نہ ہلا پایا۔ اس نے گھبراہٹ میں چیخنا چاہا، مگر کوئی آواز نہ نکل سکی۔ رات کے کسی پہر جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم، اس کا چہرہ اور تمام عضلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے۔ اس کا دماغ کچھ کام کر رہا تھا، مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بیوی بچے ماں باپ کون ہے، وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ یادداشت کا کھونا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی قسطوں میں خودکشی کرے۔ ہلکے ہلکے، رفتہ رفتہ، مدہم وہ تمام لوگ جن کے ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں، دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دل میں رہتے ہیں، مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے۔ شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے نا۔ مسٹر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج 3را روز تھا۔ موبائل فون تو اس دور میں ہوتے نہیں تھے، اور اگر ہوتے بھی تھے تو وہ کون سے اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے۔ گھر میں موجود فون بجتا رہا، کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے۔ اتنی بے بسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں۔ مرنا کتنی بڑی نعمت ہے، انہیں آج سمجھ آ رہا تھا۔ 4تھا دن، 5واں دن، اور آج 6ٹھا دن۔ غلطی سے آج ڈاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مسٹر صدیقی کو ہیلو ہائے کرنے آ گیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیے کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے۔ ڈاکیے نے کھلی آنکھوں مگر ساخت جسم کو دیکھا تو 911 پر ایمرجنسی کال کرتی۔ وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ اگلے 9 ماہ صدیقی صاحب کومے میں رہے۔ وہاں سے ہوش آیا تو کینٹکی کے ایک ہاس پائس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واحد علاج خود موت ہوتی تھی۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئی۔ اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی ہوس نے تمام رشتے ناتے توڑنے پر مجبور کر دیا۔ باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے۔ وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراضگی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا۔ اس نے مرتے وقت بھی وصیت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی قبر پر اسے ضرور لے آئے۔ آج اس واقعے کو 33 سال اور 4 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ مسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا، آج بھی بولنے کی سخت نہیں رکھتے، مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں۔ پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے، اس کا نام شاہد ہے۔ شاہد انہیں دیکھتا ہے تو اسے شک گزرتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، مگر ایک
क्लीन शेव बूढ़े को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल था। बोल तो वो सकते नहीं थे। आज मिस्टर शाहिद को एक तरकीब सूझी। वो घर से पाकिस्तानी चिकन बिरयानी ले गए और मिस्टर सिद्दीकी के सामने रख दी। मिस्टर सिद्दीकी के पूरे जिस्म में सिर्फ आंखें बोलती थीं। आज तो जैसे वो उबल पड़ी। नर्स चम्मच से बिरयानी आहिस्ता आहिस्ता मुंह में डालती जाती, मगर इतने आंसू उसमें मिल जाते कि अंदाजा करना मुश्किल हो जाता कि चम्मच में चावल की मिकदार ज्यादा है या आंसू की। ये आंसू इस बात का सबूत थे कि बंदा या तो पाकिस्तानी है या इंडियन। शाहिद ने मरीज को गले लगा लिया और दोनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे। अगले 6 माह में शाहिद ने सब पता लगा लिया कि ये शख्स कौन है, मगर अब 33 सालों बाद फैमिली की तलाश एक बड़ा मसला था। उसने उनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर डाल दी। 2 ही हफ्तों में उनका मिस्टर सिद्दीकी की गुज़श्ता बीवी और बहन से राब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सिद्दीकी अपनी बहन से अमेरिका के एक अस्पताल में मिले। ना कुछ बोल सके और ना हाथ हिला सके। हाँ, मगर आंसू तो कम बख्त हैं, फालिज में भी निकल आते हैं। आज रात शाहिद सोच रहा था कि आदमी गुरूर और तकब्बुर किस बात का करे। चलते हुए निजाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल कर बाहर रख दिया। वो जो समझता था कि अगर वो काम ना करे तो खाएगा कहाँ से, उसे भी बिठाकर बल्कि लेटाकर 33 साल खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, उन तमाम बीमारियों का अंदाजा कर ले जो अपने जिस्म में साथ लेकर चलता है, और उनमें से कोई निकल पड़ी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो गुरूर और तकब्बुर आंसू बनकर बह जाते हैं।